السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا ومصلیا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور ہمارے کتنے دوست احباب پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی کی تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے ہماری وفات ہو جائے، تو ہمیں بھی یہ موقع غنیمت تصور کرتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اس کے آنے کی بشارت دیتے، انہیں مبارکباد سناتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آنے کی بشارت سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان، کہ اے لوگو تم پر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اے لوگو یہی وہ رمضان ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اس رمضان المبارک میں سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، آپ نے فرمایا جو شخص اس رمضان کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔